نتھنگ سے بات کرتے ہیں دوبارہ. نتھنگ, ہلو, کوئی ہلو. کوشچن ہے آپ؟ ہاں جی جی کیا جی حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. پہلے آپ میں آئے پہلے تھے, دوبارہ کر لیں. جی 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 میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عقل ہے اور علم ہے وہ سب چیزوں پر حاوی ہے اور ہم اس سے ماورا جو ہمارے عقل سے ماورا چیز ہے وہ نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں, جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی, جس کا ثبوت ہے اسے ہم مان جاتے ہیں کہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو ثبوت کے پیمانے ہم لوگوں نے بنائے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بنے ہیں. شروع سے اچھا, ہم لوگوں کے پاس یہ سب کچھ تو موجود نہیں, جس کو ہم ثبوت مان رہے تھے تو اس پر ہی بلیو کرتے تھے. تو اس ٹائم بھی چیزیں جو ہیں وہ عقل سے ماورا ہوا کرتی تھیں اور آج کے دور میں بھی ہو سکتی ہیں. کیا ہو سکتی ہیں بتائیں مثال کے طور پہ. جتنے مثالیں بھی دے کے بتا کریں. مذاہب کے لوگ ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انہی عقل سے ماورا چیزوں پر بات کرتے ہیں اور خدا کے کانسیپٹ کو بھی اسی پر لے آتے ہیں. نہیں تو آپ لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں کہ عقل سے ماورا بات کون سی ہے, بتائیں نا مجھے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی بات ایسی بتائیں جو عقل سے ماورا ہے اور سچ ہے. جی, جس طرح آج سے کچھ دور پہلے تک ہمارے عقل سے یہ ماورا چیز تھی کہ کائنات کی جو اتنی بڑی وہ کائنات ہے اس کے بارے میں کچھ اتا پتا معلوم نہیں تھا. تو نہیں اب تو جا ہمیں کے تو یہ یہی نہیں عقل پتا تھا کہ دیکھیں کائنات کتنی بڑی ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہو نا, آپ کیا کہہ رہے ہو, آپ یہ پتہ نہیں, مجھے لگ رہا ہے کچھ امپریشن ایسا آ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ کچھ باتیں عقل سے ماورا ہیں مگر ان کو مان لینا چاہیے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو مان لیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ان کو ماننا پڑے, پھر آپ کیا کریں تو گے؟ جب ان کو ماننا پڑے گا تو مان لیں گے, اس میں کیا مسئلہ ہے, ابھی تو نہیں مانیں گے نا. لیکن آپ یہ بلیو کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہیں نا عقل سے ماورا جو ہمارے نہیں, عقل میں ابھی ہمارے تک بلیو نہیں کرنے آتی. سے کیا ہوتا ہے, جب کوئی بات آئے گی ایسی تو مان لیں گے. پہلے سے بیٹھ کے ڈاگمیٹک بن کے وہ باتوں کو ہم سمجھیں کہ ہاں جی یہ کہا گیا تھا کہ حضرت محمد 7 آسمانوں پہ گئے تھے ایک گدھے جیسے جانور پہ بیٹھ کے, تو یہ بات کل کو سچ ثابت ہو جائے گی تو ہم اسے مان لیں گے. تو بھائی جب ہوگی تو مان لیں گے. ابھی تو یہی مانیں گے نا کہ گدھے پہ بیٹھ کے کوئی آدمی 7 آسمانوں کی سیر نہیں کر سکتا, اور 7 آسمان کوئی ہے بھی نہیں ہے, ہمیں تو بالکل کوئی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, چلو صحیح ہے, یہ تو اسلام نے ایک اپنا کانسیپٹ دیا ہوا, اسی طرح دوسرے مذاہب نے بھی دیا. چلو ٹھیک ہاں ہے. تو دوسروں نے بھی دیا اچھا ہے. میرا ہاں تو عیسیٰ مردوں میں سے زندہ ہو گیا یا پھر کماری سے پیدا ہو گیا, یہ بھی تو ایسی بات ہی ہے نا. اس کو کون سچ مانے گا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو سائنس یہ بھی ثابت کر دے گی کہ واقعی عیسیٰ کماری سے پیدا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا آپ میں سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ایک میں کہتا ہوں کہ 10 سال کا بچہ ایک روڈ پہ گزر رہا تھا اور ٹرک نے آ کے اس کو ٹکر مار دی, اس کے نتیجے میں وہ مر گیا, لیکن کیا اس کو اور اس آدمی کو جو 60 سال یا 80 سال کا جیے کے مر رہا ہے ان کو دونوں کو برابر کا حق حاصل نہیں تھا؟ اور دوسرا بات یہ کہ اس کا مذاہب نے جواب دیا ہے کہ ان کا کوئی جو بھی وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں یا کسی بھی طرح سے اس کی کمپنسیشن ہے, لیکن جب ہم آپ کے کانسیپٹ یا ایتھیزم یا کسی بھی ایسے کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا جواب ملتا ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے اس پر؟ ہمیں اس کا سچا جواب ملتا ہے جی کہ آپ کے اور ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کا کوئی اجر اس بچے کو کبھی بھی ملے گا. ٹھیک ہے, اور مذہب جو کہ انسان نے بنائے ہیں اور جھوٹ ہے, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اجر ملے گا تو بھائی ان کے پاس اس بات کا ثبوت کیا کہ ملے گا. بات تو جھوٹ ہے نا. ایک کسی کو دیکھیں تسلی دینے کے لیے ہمیں جھوٹ بول دیا جائے, ٹھہرے سنیں بات میری پہلے پوری, کسی کو جھوٹ بول دیا جائے تسلی دل کی دینے کے لیے, تو اس سے اس مسئلے کا حل تو نہیں ہو جاتا نا, مسئلہ تو ادھر ہی رہتا ہے. دیکھیں مسئلہ ادھر رہے یا نہ رہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے, یا جو بھی اس طرح کی میں نے کوئی جو بھی آپ کو سوچ جواب رکھتا ہے. دیا وہی جواب ہے اس کا, کڑوا سچ ہے جواب اس میں. اب آپ کیا کریں, اس کڑوے سچ میں آپ کو میٹھا شہد بنا کے دیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. سچ کڑوا ہوتا ہے بھائی, اور کڑوا سچ اس کا جواب ہے کہ ہاں جو مر گیا ہے اس کو کوئی نہیں, نہ اسے فائدہ ہونا ہے نہ اسے نقصان ہونا ہے, بس وہ مر گیا, اب ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے, ہاں ظاہری بات ہے کہ جس آدمی نے غلط گاڑی چلائی اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ کسی اور کو اس طرح سے
مسئلہ نہ کرے, مگر مین بات تو یہی ہے کہ اس بچے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کسی بھی قسم کی جزا اور سزا سے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں کہ ہم بالکل چانس پر جیتے ہیں, یعنی کچھ بھی نہیں, ہو ہم سکتا چانس ہے پہ تو کسی. نہیں جیتے. آپ کو کس نے کہا ہم چانس پہ جیتے ہیں؟ تو یہ آپ کا چانس ہی ہے کہ آپ جائیں گے اور بچ جائیں گے یا نہیں بچیں گے, تو یہ چانس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں تو پھر اللہ نے کیا یہ چانس نہیں رکھا؟ اگر اللہ کو آپ مان رہے ہیں تو دیکھیں یہ چانس تو جو اللہ کے ہونے یا نہ ہونے سے یہ چانس برابر ہی ہے نا. خدا اور گاڈ جو اللہ جو بھی لوگ مانتے ہیں اس کی ایک الگ بات ہے, وہ تو اس پر بلیو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کی آگے یار کوئی بلیو کمپنسیشن جو ہوگی. ہوتا ہے, بلیو اگر جھوٹا ہے تو ہم اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک انسان ایک جھوٹ کو مان رہا ہے کہ اسے کروڑ روپیہ ملنا ہے اور ملنا اسے کبھی بھی نہیں ہے, بس اس بات سے اس کے دل کو راحت پہنچتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہم یہ سمجھ لیں گے یہ چیز یہ بات بہت اچھی ہے؟ کیونکہ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کے پاس کھانے پینے کو یا اس کو پیسے نہیں ملنے تو شاید وہ کام کر لیتا. ویسے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار مجھے تو ملنے ہیں کروڑ روپے, جو اسے کبھی بھی نہیں ملنے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ انسان کو اصل میں سست اور کاہل اور بیوقوف بھی بناتا ہے, کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو فلاں چیز مل جانی ہے جو اسے ملنی نہیں ہے. وہی بات ہے کہ اگر اس بچے کو اس کے ماں باپ نے اللہ کے آسرے نہ چھوڑا ہوتا اور اس سے ٹریفک سگنلز اور سائنز اور پراپرلی روڈ کراس کرنا سکھایا ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ ٹرک کے نیچے آگے نہ مرتا, مگر انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے بچے کو ہم نے روڈ کراس کرنا نہیں سکھانا, وہ بیچارہ بچہ مر گیا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ تو وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, یہ بھی تو یوں بھی تو ہو سکتا ہے. آپ نے ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو کریٹ کیا تو میں آپ کو یہ بھی تو بتا سکتا ہوں نا کہ بچے کو پورا نظر بھی نہیں آتا, بےچارا آدھا اندھا ہے, اور روز اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ جا مسجد جا کے سپارہ پڑھ, اور وہ بےچارا مشکلوں سے مسجد پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, اسے صحیح نظر ہی نہیں آتا, تو ایک دن وہ ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا, تو پھر بھی مذہب کا قصور ہوا نا. اب آپ کیا کہیں گے, مذہب اچھا کہ نہیں؟ دیکھیں میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا, آپ مذہب کی بات نہ ہم کریں. تو مذہب کی بات آپ کر رہے ہیں نا, جب آپ بلیو کی بات کر رہے ہیں, بار بار مذہبی بلیو کی بات کر رہے ہیں, تو آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ مت کہیں کہ آپ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, مذہب کی میں دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں نے ہائپوتھیٹیکل یہ نہیں دیا, یہ ہم روزمرہ میں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی بھائی ہائپوتھیٹیکل یہ بھی چیز ہم نہیں ہے. روزمرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن بچوں کو اللہ پہ یقین دلوا دیا جاتا ہے وہ بےچارے خود کا شملاور بن کے پھٹ بھی جاتے ہیں. یہ بھی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں روزمرہ. خود کا حملہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا خود کا حملہ آیا جو ملحد تھا؟ بتائیں. سارے تو مسلمان تھے اور پکے والے مسلمان تھے. ٹھیک ہے, خود کا حملہ بنانے والے بھی مسلمان تھے, خود کا حملہ بن کے پھٹنے والے بھی مسلمان تھے, اور خود کا حملہ میں مرنے والے بھی مسلمان تھے. ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مذہب جو امید دیتا ہے وہ صرف امید ہی ہوتی ہے؟ وہ امید تو موت بھی ہے نا, کیونکہ مذہب اگر نہ ہوتا تو وہ بچہ تھوڑی مانتا کہ اس نے جب خود کا حملہ کر کے مرنا ہے تو اس کو 72 حوریں ملنی ہے جنت میں. یہ جھوٹ ہی ہے, مذہبی جھوٹ ہی ہے, جس کا اوور ڈوز انسان کو ایک سوئسائڈ بومبر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ وہ اپنی سٹیبلٹی کی طرف آتا ہے, تو جب ہم ایک چیز ایسی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم چانس پر جی رہے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی سٹیبلٹی اور اعتماد نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مذہب نے بالکل یہ جھوٹی تسلی دے رکھی ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا. اس کا تو بہت ثبوت ہے نا, کیونکہ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں آرکیولوجی سے اور ہسٹری سے اور سائنس سے, اس بات کو آج ہم جانتے ہیں کہ انسان نے مذہب کب اور کیسے بنائے. آج سے کتنے ہزار سال پہلے انسان نے مذہب بنایا اس سے, اور ہم ایسے وقتوں کو بھی جانتے ہیں جن میں مذہب تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو آج اس بات کا پورا ثبوت ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جو لوگ مذہبی ہیں وہ کبھی بھی ان چیزوں کی تاریخ اور سائنس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کہانیاں ان کو کرائی گئی ہیں, کہانیاں کرائی گئی ہیں, جھوٹی کہانیاں, وہ سچ ہیں, جیسے کہ ابھی آپ بھی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس لیے جانتے ہیں کہ مذہب جھوٹا ہے کیونکہ مذہب انسانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوا, اس لیے غلط ہے. ہم جانتے ہیں انسان نے خود بنایا, یہ ہم جانتے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہو, اور یہ جو ویلیو دینا ہے نا ہمیشہ, مطلب سب سے بڑی جو منافقت ہے یا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے مذہبی لوگوں کا, وہ پتا کیا ہے کہ وہ صرف یہ دکھاتے ہیں کہ مذہب کے فلاں فلاں فائدے ہیں. مذہب ہمیں جھوٹی تسلی دیتا ہے, دیکھو ہم کینسر سے بھی مار رہے ہوں تو مذہب ہمیں امید دیتا ہے.
ٹھیک ہے, ہمیں فلاں دیتا ہے, ہمیں ڈھمکا دیتا ہے, مگر یہ نہیں آپ کو بتاتے. جیسے آپ کو ابھی میں نے خود کا شملاور والی بات کی ہے, تو آپ نے اس کے آگے سے زبان گونگی کر لی ہے, آپ کے پاس نہ اس کا جواب ہے اور نہ آپ اس پہ بات کریں گے. آپ کیا کر رہے ہیں, صرف اور صرف کوسچن آپ کے منہ پہ ایک ہی ہے صرف کہ وہ الہاد نے کیا دیا, الہاد نے کیا دیا, خدا کو نہ ماننے کا کیا فائدہ ہے. مگر جو 10 وقت اس ٹائم میں 10 آپ کو نقصانات بچا چکا ہوں کہ یہ نقصان خدا میں ایمان رکھنے کا ہے. لوگ سست ہو جاتے ہیں, لوگ اپنی زندگی میں بہتری کی کوشش نہیں کرتے, لوگ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کرنے لگ جاتے ہیں مذہب کے نام پہ. ٹھیک ہے, لوگ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو پھاڑ لیتے ہیں. ان باتوں کا جواب بات یہ ہے کہ چیز کے فائدے اور نقصان دونوں دیکھے جاتے ہیں. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آج پاکستان کی حالت جو ہے, جو حالت اس ٹائم پاکستان میں ہے, اس کا بہت بڑا ذمہ دار آپ کا اسلامی مذہب ہے. ٹھیک ہے, آج آپ یہ جانتے ہیں کہ روز اسلام کے نام پہ گلی کوچوں میں لوگوں کو گھیر کے کتے کی طرح مار دیا جاتا ہے, اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا کے, قرآن جلانے کا الزام لگا کے. کیوں مار دیا جاتا ہے؟ پریانتھا کو مارا, ایک سری لنکن پاکستان میں آیا تھا, اپنے ملک میں وہ آرام سے رہتا تھا, اس کے مذہب کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہو رہا تھا, مگر آپ کے مذہب نے اس کو بیچارے کو ایک بالکل جانور کی طرح اس کو مار دیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے مذہب کے نقصانات ہیں نا, یہ الہاد کے نقصانات تو نہیں ہیں, یہاں یہ خدا میں ایمان نہ رکھنے کے نقصانات تو نہیں ہیں, یہ تو آپ کے خدا میں ایمان رکھنے کے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی آبادی 25-26 کروڑ ہو چکی ہے, یہ بھی آپ کے مذہب کا نقصان ہے, کیونکہ آپ کے مذہب کا ملا اٹھ کے ممبر پہ جب چڑھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر کھانے کے لیے ایک منہ دیتا ہے تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ بھی دیتا ہے. وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ بچہ جس کو آپ کہہ رہے ہو کمانے کے لیے 2 ہاتھ دیتا ہے, اس نے کمانا تو جا کے 20 سال کی عمر میں شروع کرنا ہے, اس سے پہلے اس نے صرف کھانا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا مذہب تو دن رات یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے, مگر وہی بچے جب قرآن حفظ کرنے مدرسوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہیں پہ مولوی ان کے ریپ کرتا ہے. بچوں کی, عورتوں کی عزت لوٹنا تو ایک اور بات ہے, یہاں پہ تو بچوں کو اسلام کے نام کے اوپر نہیں چھوڑا جا رہا. تو بھائی یہ سارے وہ مذہب کے نقصانات ہیں جن کو آپ کیا کر رہے ہو, قالین کے نیچے چھپا رہے ہو, جن کے اوپر آپ لیپا پوتی کر رہے ہو, جن کے اوپر اصل میں قبر ہے اس کے اوپر سفیدی پھیر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے جو آپ سے سوال کیا, آپ اس کا جواب دینے کی بجائے آپ بالکل اس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں. میں نے کسی ایسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا کہ آپ لوگ کہیں کہ کوئی مذہب کے نام پہ وہ دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان میں یا جدھر بھی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگ, میں نے تو یہ بولا ہی نہیں ہے, تو آپ اس کا مجھ پہ کیوں الزام ڈال رہے ہیں کہ میں اس پر آگے جواب دوں آپ کو؟ میں آپ پہ الزام تو نہیں ڈال رہا, میں تو اسلام پہ الزام ڈال رہا ہوں اور مذہب پہ الزام ڈال رہا ہوں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو ڈسکس کیے بغیر مذہب کے اوپر یہاں جو تقابلی جائزہ وہ لیا جا سکتا تھا وہ تو نہیں لیا جا سکتا. اور جواب تو میں نے آپ کے سوال کا دیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹی تسلیاں جو ہیں وہ ایک ویلڈ چیز ہے, اور میں آپ کو لٹرلی یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹی تسلیاں اصل میں انسانی جھوٹ ہیں. آپ کو یہ باور کرایا گیا کہ خدا ہے, وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا, مگر حقیقت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ خدا جس کے اوپر آپ ایمان رکھ کے بیٹھے ہیں اور جسے آپ مانتے ہیں کہ وہ ہے, وہ اصل میں انسان کی تخلیق ہے. تاریخ سے یہ بات ثابت ہے, اصل میں یہ آرکیالوجی سے, جینیٹکس سے یہ بات ثابت ہے. اس لیے جس خدا پہ آپ ایمان رکھتے ہیں اس کے نام پہ دی جانے والی ہر جھوٹی تسلی اصل میں ایک میٹھا جھوٹ ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ میٹھا جھوٹ جو ہے نا کڑوے سچ سے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. کڑوا سچ جو ہے نا وہ انسان کو تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے, اس کے بعد وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ میٹھا جھوٹ جو ہے نا وہ اصل میں بہت نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری قوم تو پہلے ہی نظریاتی ڈائبٹیز کا شکار ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اور جھوٹ بولو ان کو, آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف یہ جھوٹ کہ جی اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا, مرنے کے بعد اللہ اس کو انصاف دے دے گا. بھائی جب اللہ ہے ہی نہیں ہے تو انصاف کون دے گا؟ آپ کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہے تاکہ آپ کنٹرول میں رہیں, تاکہ آپ قابو میں رہیں, تاکہ آپ بغاوت نہ کریں, تاکہ آپ اپنے حقوق کی جنگ نہ لڑیں, تاکہ آپ دنیا میں حقیقی انصاف قائم کرنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے آپ کو اللہ نام کا چورن بیچ دیا گیا کہ آپ وہ چورن کھاتے رہیں اور آپ سوئے رہیں. اللہ اصل میں ایک سستی قسم کی افہیم ہے. مذہب جو ہے نا اور اللہ, یہ ایک سستی قسم کی افہیم ہے. جو کارل مارکس نے کہا تھا نا کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز, یہ بات بالکل سچ ہے.
اسی بچے کے ماں باپ کو اگر پتا ہو نا کہ ہمارا بچہ اس طرح سے ایکسیڈنٹ سے مرا ہے اور ٹرک والے نے مارا ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف ٹرک والے کا قصور تو نہیں ہوگا نا. جس ملک میں ٹریفک کے قانون پہ کوئی عمل نہ کرے, جس ملک میں اور بہت سی چیزوں کے اوپر ٹرک ڈرائیور کے پاس لائسنس ہی نہ ہو, ٹرک ڈرائیور چرس پی کے چلا رہا ہو, ٹھیک ہے, بچے کو اسکول میں روڈ کراس کرنے کے طریقے نہ بتائے ہوں, ٹھیک ہے, بچے کے لیے کوئی پراپر انتظام نہ ہو, جہاں پہ فٹ پاتھ نہ ہو, جہاں پہ زیبرا کراسنگ نہ ہو, اس ملک میں جب کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے نا, تو قصور صرف مارنے والے کا بھی نہیں ہوتا اور مرنے والے کا بھی نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا. جب لوگوں کو اصول نہ بتائے گئے ہوں نا, لوگوں کو احتیاطیں نہ بتائی گئی ہوں, تو جب وہ مرتے ہیں نا تو ان کا قصور ہوتا ہے جنہوں نے تعلیم نہیں دی ہوتی. غالب میں اس کے اوپر ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. میرے ایک جاننے والے ہیں پاکستان میں, ان کے نا دل کے اندر سوراخ ہے. تو پاکستان میں 4-5 ڈاکٹر ہر کوئی اپنی اپنی تعویل دے رہا ہے کہ تم یہ کر لو, تم وہ کر لو. امریکہ کے اندر اگر ہو تو وہاں پہ ہر ڈاکٹر ایک رائے دے رہا ہے کہ اس کی سرجری کراؤ. اب چکر یہ پاکستان میں ہمارے سوسائٹی کے اندر, کیونکہ لوگ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کا بس تھا, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کس وجہ سے ہوا ہے. امریکہ وغیرہ کے اندر ڈاکٹر کے اوپر اتنا وہ ہوتا ہے ڈنڈا کہ اگر تمہیں ذرا سی غلطی کی بندہ مر گیا تو تمہارا کیریئر ختم ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا, تمہاری غلطی سے ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں ایز این ایگزامپل جو آپ جو چیز سمجھ رہے ہو, کتنے ہزاروں لوگ ایسے ہی مر جاتے ہیں بیماری سے. آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ تو یہ مذہب کی وجہ سے, اگر آج یہ مذہب نہ ہوتا تو ہماری سوسائٹی میں بھی اسی طرح ہمارے قوانین بنے ہوتے کہ جو مریض ہے وہ ایک پراپر ایک پروسیجر کے تحت اس کا علاج ہو رہا ہوتا, یہ نہ یہ کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے علاج کر رہا ہو. یہ جسٹ ون ایگزامپل ہے, جس طرح ابھی غالب نے ایگزامپل دی ہے ٹرک والی. تو اس کے بہت نقصان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, جو غالب ابھی چلیں ٹھیک ہے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوگی یہ بات آپ سے, آپ ان باتوں میں غور کیجیے گا. نہیں, آپ میں دیکھیں, میں کراس ٹاک نہیں کر رہا تھا اور آپ نے بات کو بہت زیادہ لمبا کر دیا. میں اور آگے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ پھر بات کو اتنا لمبا آدھا گھنٹہ ہم آپ کو دے چکے ہیں, تو آپ کو کیا گھنٹہ دیں؟ نہیں, آدھا گھنٹہ نہیں, مجھے ابھی 16 منٹس ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں. اور جو آپ 16 منٹس مور دین انف ہوتے ہیں, آپ اپنا کنکلوڈنگ ریمارکس. 14 منٹ آپ نے بات کی ہے. میاں ایک منٹ, یہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ سے کتنی بات کرنی ہے. ہم بات کو کر چکے ہیں کنکلوڈ. آپ نے کوئی ریمارکس دینے ہیں تو 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں, اس کے بعد میں آگے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں دیکھیں, میں ریمارکس تو ضرور دوں گا, لیکن میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے, آرام سے سنی ہے, اور میں نے کوئی کراس ٹاک نہیں کی ہے. آپ مجھے اس بات کا پھر آگے اسی کی کنٹینیوشن میں جواب دے دیں کہ جب ہم بالکل ایک انجسٹ کنڈیشن آتی ہے تو ہم اس کا کیا پھر ایک جواب دیں گے اگر آپ مذہب کی ضرورت کو باہر پھینک دیتے ہیں تو بھیا اس کا جواب پہلے ہی میں آپ کو دے چکا ہوں کہ جھوٹا. دیکھو جی, آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور آپ کو کوئی میٹھی گولی کھلا کے سلا دے تو آپ کے ساتھ انصاف ہو جائے گا. مجھے اس بات کا جواب دے دیں, اس میں ہی آپ کا جواب ہے. نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک بالکل آپ اگر نہیں, آپ نے جواب نہیں دیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی بھائی قتل ہو گیا اور آپ عدالت میں عدالت سے انصاف مانگنے جاتے ہیں, اور عدالت آپ کو ایک میٹھی گولی ایسی دیتی ہے کہ آپ کھا کے سو جاتے ہیں اور آپ کو وہ آپ کا بھائی بھول جاتا ہے بس, تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ میں عدالت کی میٹھی گولی سے تسلی نہیں لے سکتا, لیکن آپ لوگ یہ تو بتا دیں کہ میرے پاس دوسرا آپشن کیا ہے, کوئی دوسرا آپشن تو دے دیں. دوسرا آپشن بڑا سمپل ہے کہ دنیا کے سب لوگوں کو اس جھوٹی مکار انصاف کے بجائے اسی دنیا میں حقیقی انصاف لینے کی کوشش کرنی ہے. ہم جانتے ہیں کہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے کہ ہر ایک کو انصاف ملے گا, مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ تر لوگوں کو انصاف ملے. بس اتنی سی بات ہے, اور کیا ہے, اور یہی دنیا کی حقیقت ہے بس. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انسان صرف اور صرف ایک انصاف پہ مبنی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. کتنا قائم ہوتا ہے, کتنا نہیں ہوتا, چیلنجز ہیں اس کے. کئی بار حقیقی انصاف کبھی بھی نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جتنے کرائم ہوتے ہیں یا دنیا میں جتنے کرائم ہوتے ہیں ہر ایک کرمنل کو سزا ملے گی اور ہر ایک جس کے ہاتھ ناحق ہوتا ہے اس کو جو ہے نا انصاف ملے گا. ایسا نہیں ہوگا, مگر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم 90% نہیں تو 99% نہیں تو 90% کو دلوا دیں. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, اپنی کوشش کریں پوری, بس یہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو بتا دیں.
सही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बिल्कुल जो हम कर डिक्टेटरशिप की सकते हैं ना कंडीशन आ भैया, जाती है। आपने नहीं, आप लोगों आपने गौर ही नहीं किया इस बात पे। भैया हम जो कर सकते हैं मैंने वो बताया, आपने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने ये नहीं कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप पता नहीं कैसी उल्टी लॉजिक के मुताबिक आपने ये नतीजा निकाला कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि मैंने तो बताया कि आपको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हल मुश्किल है, मगर मसला ये है कि ये हल झूठा नहीं है, ये मीठी गोली नहीं है, ये कड़वी गोली है, और कड़वी गोली है वो आपको बता रही है कि आपने क्या करना है। तो आप ये तो नहीं कह मतलब सकते, ये डिसऑनेस्टी ना दिखाएं कि नहीं जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं, दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोग वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए होता है। और हाँ, हमारे जैसे मुल्कों में जो मुनाफिकत बहुत ज्यादा है, मजहबीपन बहुत ज्यादा है, हर कोई नमाजें पढ़ने को सिर्फ अच्छाई समझता है, तो जारी बात है कि वहां पे कुछ नहीं हो सकता। चलें ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो अगर ना आई हो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।